عمر بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شادی پر بلائے اور وہاں پر عورتوں اور مردوں کی مکسنگ ہو تو کیا آپ کو وہ دعوت قبول کرنی چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب ایک مسلمان تجھے کسی دعوت پر بلائے، کھانے پر بلائے، تو تجھے وہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور ان دعوتوں میں سے سب سے بہترین دعوت اور جس کی اجابت یعنی قبولیت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ ضرور قبول کرنی چاہیے، وہ ولیمہ کی یعنی شادی کی دعوت ہے۔ لیکن یہ جو ولیمہ کی دعوت ہے، یہ چند ایک شرائط اس میں لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ کسی دعوت پر جائیں تو آپ کوئی فرض ترک کر کے نہ جائیں۔ مثلا ایک طرف نماز کا وقت ہے اور دوسری طرف آپ کو کھانے کی دعوت مل رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز فرض ہے، نماز ادا کریں، یہ پہلے ہے، اس کے بعد آپ ان کی دعوت قبول کریں، یا آپ اپنا عذر پیش کریں کہ آپ اپنی دعوت کو نماز کے سوا کسی اور ٹائم پر رکھیں تاکہ میں عبادت کا وقت نکال کر پھر میں آپ کے پاس آؤں۔ اسی طرح دوسری چیز کہ جب آپ کسی دعوت پر جائیں تو وہاں پر چند ایک چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر جو کھانا آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ کھانا حرام نہ ہو، نہ تو وہ بذات خود حرام ہو، جس طرح کافر غیر مسلموں کے دسترخوانوں پر بذات خود حرام چیز ہوتی ہے جیسے خنزیر اور اس طرح کی دوسری چیزیں اور شراب۔ اور دوسری چیز کہ سبب بھی حرام بھی نہ ہو، مثلا ایک چیز بذات خود حلال ہے جیسے مرغی ہے، جیسے یہ حلال جانوروں کا گوشت ہے، لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، تو اس طرح بھی حلال چیز سبب کی بنا پر حرام ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، جب آپ وہاں پر جائیں تو وہاں پر کوئی ایسا حرام کام نہ ہو رہا ہو کہ آپ وہاں پر اس میں ساتھ دیں، جیسے آج کل ہماری شادیوں میں ہوتا ہے ناچ گانا، بے حیائی، عورتوں مردوں کی مکسنگ، میوزک، ڈانس، یہ سب چیزیں جو ہیں اسلام میں حرام ہیں۔ تو آپ وہاں پر اگر ایسی صورت میں کسی شادی میں شرکت کریں گے تو گویا آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ نے یہ ڈھول اور گانے بجانے کا اہتمام کیا اور میں نے آپ کا ساتھ دیا، میں نے اس میں شرکت کی ہے، میں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی میں تعاون نہ کرو۔ تو اگر اس طرح برائی ہو رہی ہے، وہاں پر مکسنگ ہو رہی ہے، اختلاط ہو رہا ہے مرد و زن کا، تو آپ کے لیے وہاں پر جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو ڈول اور یہ جو فضول کام ہوتے ہیں، لہویات ہوتی ہیں، اور نمازوں کے اوقات میں وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا جانا وہاں پر انتہائی لازمی اور ضروری ہو تو پھر وہ اس استثناء کے ساتھ جانا جائز ہے کہ وہاں پر جو بھی برائی ہو رہی ہے آپ اس نیت سے جائیں گے کہ آپ جا کر سب سے پہلے ان کو یہ کہیں گے، دعوت پیش کریں گے کہ بھائی آپ نے جس دعوت پر مجھے بلایا ہے، عذرائے کرم آپ اس دعوت کو ان فضولیات اور لہویات سے خالی کروائیں۔ اگر اس دعوت میں فلاں فلاں چیزیں ہوں گی تو پھر میں اس میں شرکت نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص شادی میں شریک ہوتا ہے اور جا کر پھر ان کو یہ نصیحت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس شادی میں شرکت جائز ہے۔ بصورت دیگر ایسے بندے کے لیے جہاں پر فضول حرکات ہو رہی ہوں اور اس طرح کے ناچ گانے اور شیطانی حرکات ہو رہی ہوں اور مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہو، تو ایسی شادی میں عام مسلمان کے لیے وہ شرکت درست اور جائز نہیں ہے۔